السلام علیکم ناظرین، دن بھر کی تمام بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئے نظر ڈالتے آج کی چند اہم خبروں پر۔ میروائز عمر فاروق کی قیادت میں متحدہ مجلس علماء MMU کے وفد نے جمعہ کے روز نئی دہلی میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین کو ایک یادداشت پیش کی۔ اس یادداشت میں علماء کے اس ادارے نے بل میں مجوزہ ترمیم پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ یادداشت میں کہا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم مسلم کمیونٹی کے مفادات کے خلاف ہے اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی کرتی ہے۔ بارڈر سیکورٹی فورسز BSF کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ستیش ایس کھنڈارے نے جموں و کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں بین الاقوامی سرحد پر سیکورٹی صورتحال اور فورسز کی تعیناتی کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے فیلڈ کمانڈوز کے ساتھ آپریشنل امور پر بات چیت کی اور نوجوانوں سے ملاقات بھی کی۔ ضلع سری نگر کی ڈرگ ڈسپوزل کمیٹی نے 121 کلو گرام ضبط شدہ منشیات کو طلب کر دیا ہے۔ یہ منشیات مختلف FIRs کے تحت سری نگر میں ضبط کی گئی تھی۔ کمیٹی، جس میں پولیس کے مختلف شعبوں کے سینئر افسران شامل تھے، نے یہ کارروائی پلوامہ کے علاقہ لسی پورہ میں قائم مخصوص انسینریشن سہولیات پر انجام دی۔ جموں و کشمیر کے ضلع راجوری میں واقع گورنمنٹ میڈیکل کالج GMC کو مضبوط کیا جا رہا ہے، کیونکہ کرناٹکا سب ڈویژن کے بدل گاؤں میں ایک نامعلوم بیماری نے 17 جانیں لے لی ہیں۔ حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت کے محکمہ صحت نے GMC راجوری کو 5 بچوں کے ماہرین اور 5 اینستھیزیا ماہرین فراہم کیے ہیں۔ بانہال کے ریلوے اسٹیشن پر جمعہ کی صبح ایک ٹیمپو ڈرائیور اپنی گاڑی میں پراسرار حالات میں مردہ پایا گیا۔ ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ ریلوے اسٹیشن پر ایک گاڑی کے اندر لاش پراسرار حالات میں ملی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والا شخص اسی گاڑی کا ڈرائیور تھا جس میں وہ مردہ پایا گیا، تاہم اس کی شناخت ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ وندے بھارت ایکسپریس ٹرین، جو خاص طور پر جموں و کشمیر کی سخت سردیوں میں آسانی سے چلنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، جموں پہنچی، جہاں ایک بڑی تعداد میں لوگ کشمیر کی خوابوں جیسے سفر کا تجربہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ جمعہ کے روز جموں ریلوے اسٹیشن پر ایک منفرد اعلان گونجا، مسافروں سے گزارش ہے کہ توجہ فرمائیں، وندے بھارت ٹرین نمبر 244027 کشمیر جانے کے لیے پلیٹ فارم نمبر 1 پر کھڑی ہے۔ حکام نے بتایا کہ جمعہ کو کشمیر میں کم از کم درجہ حرارت میں کمی آئی، کیونکہ سرد حالات نے وادی پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ماہ کے آخر تک زیادہ تر خشک موسم کی پیشگوئی کی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔